نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سابقیت و اولیت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خدمات اسلام. دوستان ذی قدر، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، لیکن اس سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. برادران ذی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے ہر نوعیت کی خدمت پیش کی. جو چیز بھی انسان کو محبوب ہوتی ہے، صدیق نے ہر وہ چیز اسلام کے لیے پیش کر دی. انسان اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال اور اولاد سے محبت رکھتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر نوعیت کی خدمت اسلام کی. اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاشرے میں ایک مقام تھا. مقام یہ تھا کہ آپ قبیلہ قریش کے ایک بڑے خاندان کے سردار تھے.
مالی طور پر آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ مکہ کے بہت بڑے امیر تاجر تھے، اور لوگوں میں معاشرتی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ عزت، یہ وقار اور یہ احترام حاصل تھا کہ چونکہ جاہلیت کا دور تھا، عموماً جھگڑے ہوتے تھے، لڑائیاں، جھگڑے، الجھاؤ یہ ہوتا تھا، تو اس میں جب بھی کوئی فیصلہ، قصاص، دیت یا وہ جھگڑے جن کا تعلق انسانوں کی جانیں ضائع کرنے سے، جانی نقصان سے ہوتا، تو ان ایسے جھگڑوں کا فیصلہ بھی مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا آپ کو ایک مقام حاصل تھا۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ سوشل سوسائٹی میں ایک جسٹس اور جج کے طور پر مانے جاتے تھے۔ اس آدمی کا کتنا مقام ہوتا ہے جس کی بات پر فتنے اور قتل کی ابھرتی آگ سہم جائے، اس انسان کی آواز میں کتنا اثر ہوتا ہے جس کے کہنے پر قبائل لڑائی، جھگڑا، تناؤ اور دوریوں کی بجائے امن کی طرف آ جائیں۔ یہ کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ تو گویا اس لحاظ سے آپ کو شخصی عزت، خاندانی عزت، معاشرتی عزت اور سوسائٹی میں ایک عظیم مقام عزت و احترام حاصل تھا۔ اور عموماً میں کہتا ہوں معاشرے کے باعزت لوگ دین کے لیے کام نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے چودھری کو کیا پڑی ہے کہ وہ دین کے لیے لوگوں کے پاس جائے؟ عام ذہن تو یہ ہے۔ ایک بہت بڑا آوان ملک آدمی یا معاشرے میں ایک عزت رکھنے والا آدمی عموماً اپنی عزت کا پاس کرتا ہے، اور میں یہ بات عموماً کرتا ہوں کہ دین کا کام عموماً غریب لوگ کرتے ہیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ عموماً اسلام سے وابستہ لوگ غریب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس لیے غریبوں کو اپنی غربت پر شکوہ شکایت کی بجائے اس اعزاز پر فخر کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ عموماً اسلام کی محبت اور وابستگی عطا کرتا ہے۔ آپ دینی مدارس میں چلے جائیں، عموماً غریب طبقہ کے بچے پڑھتے ہیں، امیر طبقہ کے لوگ دین کے قریب نہیں آتے، اپنی عزت بچاتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں عزتوں کے جتنے معیار اور مقامات عطا فرمائے، صدیق نے کبھی اپنی عزت کو نہیں دیکھا، صدیق نے ہمیشہ اسلام کی عظمت اور اسلام کے کام کو دیکھا۔ آپ پس منظر سن چکے کہ حضرت صدیق اکبر خاندانی طور پر، شخصی طور پر، مالی طور پر، معاشرتی طور پر کن عزتوں کے حامل تھے۔ لیکن اس ماحول میں جبکہ اہل مکہ ان کی نظروں میں اسلام قبول کرنا نفرت کا باعث تھا، جو اسلام لاتا اسے وہ نفرت کی نظر پر رکھ لیتے، اس کو کرٹیسائز کرتے، تنقید کرتے، بلکہ اس کی آبرو ریزی اور ذلت و رسوائی کا اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بڑی عمر کے آدمیوں میں سے سب سے پہلے رسول اللہ کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، پھر معاشرہ اور سوسائٹی میں حضور کے ساتھ رہتے، جہاں حضور تشریف لے جاتے وہاں ساتھ جاتے، اور اگر لوگ باتیں کرتے، اگر لوگ کسی قسم کی تنقید کرتے، جو تنقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی وہی تنقید صدیق اکبر بھی سہتے۔
بلکہ جب آپ نے پہلا خطبہ اسلام اعلانیہ دیا، حرم کعبہ میں آپ نے اسلام کے لیے پہلا خطبہ دیا، لوگوں کو کہا کہ لوگوں، اللہ کے رسول آ چکے ہیں، ہمارے پاس پیغام توحید آ چکا ہے، آؤ اس کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں، ان کے دست و بازو بنے۔ تو جو ہی حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا تو اہل مکہ ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور زد و کوب کیا، مارا، اس حد تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اسی طرح آپ گلیوں میں حضور نکلتے، حضور کسی جگہ تشریف لے جاتے اسلام کی بات کرنے کے لیے، حضرت صدیق اکبر سائے کی طرح ساتھ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں دیکھا کہ میں آپ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، ابتدا میں وہ فتح مکہ تک کافر رہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ بڑی تنقید کرتے تھے ابو بکر کہ اللہ نے ہمیں اتنی خاندانی عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے اور تم محمد کے لیے گلی گلی رسوا ہو رہے ہو۔ لیکن میں نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا کہ ان لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے خاندان والوں نے بچایا۔ تو گویا خاندانی عزت اس وقت کام آئی۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے، پھر آپ نے اسلام کی باتیں کی تو خاندان والے کہنے لگے ہم نے تیری جان بچائی ہے اور پھر تو اسلام کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ خاندان میرے ساتھ ملتا ہے یا نہیں، میں نے تو رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، میں نے تو اسلام کا ساتھ دینا ہے۔ اور ایک سردار آدمی کا، ایک مالدار آدمی کا، اور وہ آدمی کہ جس کے فیصلے پر فتنے کی آگ بھسم ہو جائے، امن آ جائے، اتنا بڑا پروقار آدمی، اسے لوگ تماچے مار رہے ہوں، اسے لوگ مکے مار رہے ہوں، اسے لوگ رسوا کر رہے ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کافروں نے چادر ڈال کر سین حرم میں گھسیٹنا شروع کر دی۔ آپ آ گئے، حضور کو چھڑوایا تو وہ آپ کو مارنے لگ گئے، آپ کو لاتیں تک انہوں نے ماری اور انتہائی رسوا کیا۔ لیکن میں کر رہا ہوں کہ عزت بڑی پیاری چیز ہے، لیکن صدیق اکبر نے اپنی عزت بھی اسلام پر قربان کی اور ثابت کر دیا کہ کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو، مثل مجنوں جب تلک لیلا کا شیدائی نہ ہو۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، اپنا مال اسلام کے لیے قربان کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام کا آغاز ہوا 40,000 درہم کے راؤنڈ میں آپ کی تجارت کا سرکل چلتا تھا۔ اس دور میں اتنا بڑا مالدار آدمی، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا تو اسلام کے لیے اپنی دولت کے منہ کھول دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جہاں حضور کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی ابو بکر اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہر انداز میں، حتیٰ کہ جو غلام ایمان لاتا کافر اسے سزائیں دیتے، مارتے، آپ نے دیکھا ان غلام مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، صدیق نے کمر کس لی، جہاں تک ہو سکے گا ان غلاموں کو مال دے کر آزاد کرواؤں گا تاکہ آزادی سے اپنے رب کا نام لے سکیں۔ اور ایک ضابطہ یاد رکھیں، ایک ضابطہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا خود نیکی کرنے والا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو اگر تبلیغ کر کے، اگر اسلام کی طرف مائل کر کے نمازی بنا دیا، وہ نمازی بن گیا آپ کے کہنے پر، اس کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جتنی زندگی بھر وہ نمازیں پڑھے گا، آپ کو دعوت دینے کی وجہ سے، قائل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے ساری امت کی تمام تر نیکیوں کا ثواب سب سے پہلے نبی کو ملتا ہے،
کیونکہ نبی دائی الی الحق ہوتا ہے، نبی خیر کی طرف دعوت دینے والا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے۔ آپ میں کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کائنات میں جتنا بھی اب اللہ کا نام لیا جائے گا تمام لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا ان کے برابر ثواب اللہ کے نبی کو ملے گا۔ یہ ضابطہ ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور نیکی کی طرف لانے والا نیکی کرنے والوں کی نیکی میں برابر شریک ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا اسلام قبول کرنے والے غلام لونڈیاں انہیں ان کے آقا ستاتے ہیں، ویسے بھی عرب میں غلام کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیے جاتے، لیکن جو بیچارہ کلمہ پڑھ بیٹھتا اس کی جان پر بن آتی۔ حضرت صدیق اکبر نے سوچ لیا کہ جب تک میرے اندر طاقت ہے میں ان غلاموں کو آزاد کرواؤں گا۔ لہٰذا آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی کو آزاد کروایا۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف آپ کو گرم ریت پر لٹا کر کوڑے مروایا کرتا تھا اور پوچھا کرتا تھا بلال اب بھی رب کا نام لے گا؟ وہ جتنا زور سے کوڑا مارتے بلال اتنا زور سے کہتا اللہ احد اللہ احد، جس کی میں بندگی کرنے والا ہوں وہ کائنات کی لا شریک ذات اللہ ہے۔ حضرت بلال کو بہت آپ کا مالک ستاتا، روح فرسا سزائیں دیتا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر اور حضور اس طرف سے گزر رہے تھے، امیہ بن خلف کے گھر کے پاس جب کوڑوں کی آواز سنی تو دیکھا تو نبی رحمت کا دل پسیج گیا۔ حضور نے فرمایا اذ احد ینجی کا، بلال جس احد کا نام لے رہا ہے وہ احد رب تمہیں نجات عطا کرے گا۔ یہ جملہ صدیق اکبر کے کان میں پڑ گیا، دل میں ٹھان لی، اس کا مطلب ہے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ بلال کو آزاد کروایا جائے۔ حضور کو گھر چھوڑا، اس کے مالک کے پاس چلے گئے، بات کی، فرمایا میں تیرے غلام بلال کا خریدار ہوں۔ اس نے کہا میں اسے تنگ ہوں، خریدو، لینا ہے تو لو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا لوگے؟ متعدد روایات ہیں کہ اس نے کیا مانگا، منہ مانگی، بھاری قیمت مانگی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا ایک رومی مہذب بڑا خوبصورت غلام تھا حضرت صدیق اکبر کا، اس نے کہا اس کالے کے بدلے میں وہ رومی خوبصورت غلام بھی لوں گا اور اس کے ساتھ نصف رتل سونا لوں گا۔ یہ رتل ایک پیمانہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کلو، نصف کلو وغیرہ یہ چیزیں چلتی ہیں، تو وہ تقریباً نصف کلو کے قریب بنتا تھا۔ اس نے کہا اتنا سونا بھی لوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ غلام بھی لیا، سونا بھی لیا، امیہ بن خلف کے پاس پہنچ گئے، کہا فرمایا لو سودا ہو گیا، یہ تم لے لو، بلال مجھے دے دو۔ اب وہ سوچ رہا تھا عام بندے کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ بندہ نفع نقصان دیکھتا ہے کہ میں نے یہ ٹیشو پیپر خریدنا ہے تو اس کے لیے کوئی 100 روپیہ تو نہیں نہ دے گا، کہے گا ٹیشو پیپر ہے نا اس کی 100 روپیہ تو قیمت نہیں ہے۔ بلال کی اتنی بڑی قیمت، اس نے کہا دیکھ ابو بکر تو سودا کر رہا ہے، اتنی ہیوی اماؤنٹ دے، اتنا قیمتی غلام اور سونا دے رہا ہے، میں بے واپس نہیں کروں گا۔ اس کا خیال تھا کہ ابو بکر بعد میں پچھتائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ابو بکر تو دنیا عشق کا باشندہ ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں عام انسان نفع اور نقصان دیکھا کرتا ہے، عاشق نفع اور نقصان نہیں دیکھا کرتا، وہ تو اپنے محبوب کی رضا کو دیکھا کرتا ہے۔ بارتا رضا اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ بڑا اقبال کا گہرا شعر ہے۔ اقبال کہتا ہے اصل جو زندگی کا راز پا جاتا ہے وہ نفع نقصان سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو خریدا، خرید کر حضور کی بارگاہ میں گئے اور کس نیاز مندی سے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ چاہتے تھے بلال آزاد ہو، بلال آزاد ہو گیا۔ فرمایا اچھا
میری خواہش تھی کہ بلال کی آزادی میں میرا بھی مال شامل ہو جاتا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حال انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، آقا میں نے تو عہد کر لیا ہے، میرا مال ہی نہیں میری تو جان بھی سرکار کے لیے ہے۔ تو حضرت بلال کو آزاد کروایا، عامر ابن فہیرہ کو آزاد کروایا۔ نہدیہ نامی ایک لونڈی تھی، وہ بیچاری کلمہ پڑھ بیٹھی، اس نے اسلام قبول کیا، ظالموں نے اسے زد و کوب کیا، بڑے سزائیں دیں۔ حضرت صدیق اکبر نے نہدیہ کو آزاد کروایا، اس کی بیٹی کو آزاد کروایا، زنیرہ کو آزاد کروایا۔ یہ سارے غلام خریدنے کے لیے بڑی بھاری رقم۔ تو صدیق اکبر نے اتنی مالی خدمت کی کہ پہلا اپنا مال ان غلاموں کی آزادی پر لگاتے رہے، پھر جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آیا، مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا گیا، مہاجرین نئے نئے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے، مسجد نبوی کے پلاٹ کی قیمت 10 دینار کے قریب یا اس سے کم و بیش، اس دور میں بڑی دینار سونے کا ہوتا ہے، وہ پڑی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ عام لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری رقم صدیق اکبر ادا کرے گا۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہیں کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہو تو صدیق اکبر نے درے کیا ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا جب حضور نے فرمایا، تبوک تقریباً مدینہ منورہ سے 1500 کلومیٹر دور سرحد ہے، عیسائی بادشاہ قیصر روم نے کہا ہم مدینہ پر حملہ کر کے وہاں ہی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ پھیل رہے ہیں۔ اس وقت روم سپر پاور کہلاتا تھا، ایک سپر پاور یہ چیلنج دے، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ وہ یہ کہتا ہے نا کرو تیاری، اس کے بارڈر پر جا کر للکاریں، اس کو بتا دیں کہ اسلام زمانے میں دبنے کے لیے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے دین اس لیے بھیجا ہے دنیا میں غالب رہے۔ نبی رحمت نے فرمایا لشکر تیار کرو، اس کے بارڈر پر جا کر للکارے۔ صحابہ نے تیاری شروع کر دی، لیکن مدینے میں غربت کا دور آئے، صحابہ کو 2 ٹائم کی روٹی مشکل سے ملتی ہے۔ ان حالات میں اتنا دور لشکر لے جانا بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے تھی، بہت بڑی مال و دولت چاہیے تھی۔ حضرت عثمان نے حد کر دی، جتنی مرتبہ حضور نے اعلان کیا حضرت عثمان ہر مرتبہ کھڑے ہو کر کہتے میں 100 سواری بھی دوں گا، سواری کا سامان بھی دوں گا۔ بہت رقم حضرت عثمان نے پیش کی۔ حضرت عمر کا جذبہ یہ تھا ہر باری ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے، آج میں نہیں بڑھنے دوں گا۔ گھر کا سارا سامان جمع کیا، آدھا لے کر آئے آدھا چھوڑ کر آئے۔ ابو بکر بھی آ گئے، حضور نے سوال کیا عمر گھر کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ آیا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ عاشق صادق سے پوچھا ابو بکر ما ابقیت لے اہلک یا ابا بکرن، عرض کرنے لگے اب قیتم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں یا خدا کا نام ہے یا مصطفیٰ کا نام ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی تو صدیق اکبر نے مال قربان کیا اور حد کر دی۔ یہی وہ مقام ہے، اس مقام پر اقبال نے کہا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آیا، تو اس حضرت صدیق کے قول کا ترجمہ اقبال نے کیا کہ گویا عرض کی یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس
آقا مجھے تو اللہ رسول چاہیے، سب کچھ لائے اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اپنا حال یہ تھا، سب کچھ لٹا کر اللہ رسول کے نام پر صدیق اکبر اتنی بڑی مالی قربانی دی، اور حضور کی مالی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے حضور نے فرمایا جتنے احسانات مجھ پر ابو بکر نے کیے اسلام کے لیے، اتنے کسی اور انسان نے احسان نہیں کی، بلکہ فرمایا ما لأحد علینا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا آج تک جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا خدا دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے ما نفانی مال احد ما نفانی مال ابی بکر او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہ دیا۔ تو بتائیں جس کی خدمات مالیہ کا اعتراف زبان نبوت ان انداز میں کرے، عام بندہ تو آپ ماشاءاللہ اللہ آپ اہل پنڈادن خان کو آباد رکھے، ہم جب بھی آپ سے کسی مالی تعاون کا عرض کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں تو آپ اپنی ہمت سے بڑھ کر 3 بڑے عظیم ادارے آپ چلا رہے ہیں، کتابی شعبہ، حفظ شعبہ، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ، اور وہاں شاید آپ نے سنا آج کل الحمدللہ وہاں کا ہمارا پروجیکٹ شروع ہے جس کا اسٹیمیٹ 3 کروڑ کے قریب دیا گیا۔ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا لیکن متوکلن علی اللہ کام شروع کر دیا۔ تو آپ جس طرح مدد کرتے ہیں تو بعض اوقات میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میری حوصلہ افزائی کے الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آج سوچ کر بتائیں رسول اللہ کے الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا نبی خواہش نفس سے نہیں بولا کرتا، جو بولتا ہے اللہ کی وحی کے مطابق۔ حضور کہیں ابو بکر کے مال جتنا کسی نے مجھے فائدہ نہیں دیا، تو گویا ظاہر میں یہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حقیقت میں یہی رضا خدا ہے۔ گویا اللہ کا بھی یہی ارشاد حضور کی وساطت سے دنیا کو ملا کہ لوگوں ابو بکر کی ریس نہ کرنا، یہ وہ انسان ہے جس کی مالی خدمات اسلام پر اتنی ہیں کہ ان کا کوئی آدمی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اسی طرح اگر عزیز و اقارب رشتہ دار بڑی پیاری چیز ہوتے ہیں، صدیق نے رشتہ دار کون سی وہ قربانی ہے جو ابو بکر نے نہیں دی؟ ہجرت کی رات آپ حضور کے ساتھ نکل آئے، ابو جہل بدبخت اپنے ساتھیوں کو لے کر صبح حضرت ابو بکر کے گھر میں گیا، اسے پتا تھا ابو بکر کے گھر سے رسول اللہ کا راز ملے گا۔ دروازہ کھٹکایا، اندر سے آپ کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نکلی، حضرت عائشہ تو بہت چھوٹی تھی اس وقت، وہ نکلی، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بتا تیرا باپ اور تیرا اور رسول اللہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ سیدہ اسماء خاموش ہو گئی، اس نے کہا بولتی نہیں ہو، پتہ نہیں ہے؟ اب فرمایا پتہ ہے لیکن رسول اللہ کا راز فاش نہیں کر سکتا۔ یہ خدمات اسلام ہیں صدیق اکبر کے گھرانے کی۔ اس ظالم نے زناتے دار تماچا حضرت اسماء بنت ابی بکر کی گال پر دے مارا، آپ کی بالی آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی، خون کا چھینٹا نکلا، تو سیدہ بگڑ کر کہنے لگی تو زور بازو آزما، میں زور ایمان آزما لیتی ہوں۔ جان جا سکتی ہے، رسول اللہ کا راز ابو بکر کے گھر سے آؤٹ نہیں ہو۔ اور برادران گرامی قدر اگر آپ مطالعہ کریں، حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنے مالی قربانیاں پیش کی بلکہ خاندانی قربانیوں کا یہ عالم ہے۔ جتنا مال ابو بکر کے گھر میں تھا ہجرت میں ساتھ لے لیا کہ اگر سفر میں کہیں ضرورت پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے لیے میں خرچ کروں گا۔ اور پھر خاندان کی خدمات کا یہ عالم ہے، اسماء بنت ابی بکر جان کی بازی لگا کر نبی کے راز کی حفاظت کر رہی ہیں۔ حضور غار ثور میں 3
ٹھہرے وہاں دودھ کیسے پہنچے گا؟ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو کہا ہم وہاں ٹھہریں گے، تم بکریاں چراتے چراتے اسی بہانے بکریاں پہاڑ پر لانا، خود سائیڈ پر ہو جانا، میں دودھ دوہ لوں گا، رسول اللہ کی خوراک بن جائے گی۔ نوکر آپ کا بکریاں وہاں بہانے سے لے جاتا ہے اور دودھ مہیا کرتا ہے، اور آپ کے بیٹے آپ کو کھانا وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح صدیق اکبر کا سارا خاندان ابو بکر ہی خدمت رسول اللہ میں حاضر نہیں بلکہ سارا خاندان ساتھ ساتھ خدمت کر رہا ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں سب اسلام کے لیے وقف ہو گئیں۔ تو عرض کر رہا تھا صدیق اکبر نے خدمت اسلام کے لیے کسی چیز سے دریغ نہیں کی، اور جب سوچا کہ ان حالات میں نبی ایون کہ یہاں تک کہ غزوہ بدر تک آپ کا بڑا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کافروں کے ساتھ اور وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بدر میں آیا، اور اس نے کہا ابا جان تم کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے تمہیں باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم والذی بعثہ بالحق، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے میرے نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اے عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تمہیں معاف نہ کرتا۔ اس نے سوال کیا ابا جان میں آپ کا بیٹا، میں آپ کا نور نظر لخت جگر، باپ کیسے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، تو اللہ رسول کا اسلام کا دشمن تھا، اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتا ابو بکر جوان بیٹے کا خیال نہ کرتا، اللہ رسول کا خیال کرتا۔ گویا بتا دیا محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارے۔ ہر چیز صدیق اکبر نے اپنی عزت واری، اپنا خاندان وارا۔ آپ کا باپ کافر تھا، ابتداءً ماں کافر تھی، بیٹا کافر تھا، ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ باپ کی ہر بات، آپ کا باپ کئی مرتبہ آپ کی بڑی بے عزتی کرتا کہ تم محمد کے دین کے نمائندے بن گئے ہو۔ آپ باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے کیونکہ باپ ہے، لیکن اسلام پر اڑے رہتے تھے اور اپنی چھوٹی اولاد کو اسلام کی جانب مائل کیا۔ برادران گرامی قدر میں نے عرض کیا صدیق اکبر کی اسلام کے لیے خدمات ہر نوعیت کی عظیم ہیں۔ میں نے پہلے بتایا جس بندے کی وجہ سے کوئی نیکی ہوتی ہے اس ساری نیکی کا ثواب نیکی کرنے والوں کو الگ ملتا ہے، کروانے والے کو۔ آج ہم تو کسی سے دین کی بات کرنے کے روادار نہیں نا، ہم نے تو سارا معاملہ مولویوں پر ڈال رکھا ہے نا۔ لیکن صدیق اکبر ایمان لائے تو جہاں بیٹھتے وہاں حضور کا ذکر۔ گھر میں آتے ام المومنین کہتی ہیں گھر میں آتے تب بھی حضور کی باتیں، باہر جاتے تب بھی حضور کی باتیں، جہاں بیٹھتے وہاں حضور کا ذکر۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کے نتیجے میں ذرا نام سنیں کتنے بڑے بڑے لوگ اسلام میں آئے، اور ان کی زندگی کی ساری خدمات کا انہیں بھی ثواب ملے گا، صدیق اکبر کو بھی۔ الدال علی الخیر کفاعل ہی، نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ اب نام سنیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی ایمان لائے۔ اب بتائیں عثمان کی خدمات اسلام کے لیے کیا ہے؟ آج جو تو اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا گھر گھر مسجد میں، یہ قرآن لغت قریش پر جمع کرنے کی سعادت عثمان غنی کو حاصل۔ حضرت عثمان نے یہ کام کیا۔ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ جو رسول اللہ کے اتنے بڑے صحابہ ہیں کہ ان کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ جنت جائیں گے۔
عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور جو تاریخ اسلام کا علم رکھتے ہیں ان میں سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ، ہر ایک بندہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، اپنی ذات میں ایک جہان تھا جس نے اسلام کے لیے کمال خدمات سر انجام دیں۔ تو گویا ان سب کی ساری خدمات اپنی جگہ انہیں ثواب دلائیں گی، لیکن یہ سارا ثواب اس صدیق کو ملے گا جس صدیق نے انہیں اسلام کی بات سنا کر انہیں اسلام میں داخل کیا۔ آپ اور میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج ہم تقریر سنتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی تقریر بہت قریشی صاحب نے اچھی کی، کیا کی یہ کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ایک بات یاد رکھ لیا کرے، کسی کو بتا دیا کرے۔ اگر آپ کی بات کی وجہ سے کوئی آدمی مائل ہوگا تو اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دین کی تبلیغ ہم میں سے ہر آدمی کا فرض ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے یہ اسلام کے بڑے بڑے ستون صحابہ ایمان میں جب داخل ہوئے تو دن بدن اسلامی تحریک کو قوت ملنے لگی، طاقت ملنے لگی۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں حضور کے وصال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا ہم 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے۔ کوئی کہنے لگا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کوئی کہنے لگا ہم مرکز مدینہ تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی کہنے لگا ہم اپنا نبی بنا لیں گے۔ کوئی کہنے لگا ہمارا نبی مسیلمہ کذاب ہے۔ کوئی کہنے لگا ہمارا نبی اسود انسی ہے، ہماری نبیان عورت سجا نامی عورت ہے۔ یوں فتنے کھڑے ہو گئے، اسلامی حکومت کی بنیادیں ہلنے لگیں، لیکن صدیق اکبر ڈٹ گئے۔ فرمایا سن لو مرتدو، سن لو منکرین ختم نبوت، سن لو نماز و زکوٰۃ کا انکار کرنے والو، جب تک ابو بکر زندہ ہے رسول اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ، حضرت عمر جیسا بندہ کہتے ہیں ہم گھبرا گئے کہ کیا بنے گا، گھر گھر فتنہ اور اتنے بڑے فتنے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹ گئے اور اسلام کے اندر، حکومت کے اندر ان سارے فتنوں کو ختم کیا۔ اور ان سارے فتنوں کو ختم کرنے کے بعد 2 لاکھ مربع میل کا مزید ایریا فتح کر کے اسلامی اسٹیٹ میں شامل کیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے کارنامے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا، میں اپنے جوان نسل کو دعوت دوں گا انٹرنیٹ پر دیگر چیزوں میں ریسرچ کریں کہ صدیق کے کارنامے کیا ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا ایک بات کا جواب دیں، اسلام کے لیے حضرت عمر کی خدمات زیادہ ہیں یا حضرت ابو بکر کی؟ میں نے کہا آپ یہ کیوں بات پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا میری رائے میں حضرت عمر کی خدمات زیادہ ہیں۔ میں نے کہا خود عمر کی ذات کے بارے میں حدیث ہے کہ عمر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے اور فرماتے ہیں میں صدیق کی نیکیوں میں سے، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میرا اسلام پر اتنا کام کرنا یہ ابو بکر کی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا، اسی لیے ایک انگریز حضرت صدیق اکبر کے دور پر اور حضرت صدیق کی زندگی پر ڈسکس کرتے ہوئے وہ آخر میں اپنی رائے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں دیکھوں تو اسلام کا بانی اول اگر محمد مصطفیٰ ہے تو اسلام کا بانی ثانی ابو بکر ہے۔ اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ کہتا ہے if Muhammad is first founder of Islam, ابو بکر is second founder of Islam۔ اگر محمد پہلے اسلام کے بانی ہیں تو ابو بکر دوسرے ہیں۔ اتنا بڑا اسلام کے لیے کام کرنے والا انسان، ان کی زندگی آپ کو اور مجھے بھی دعوت دے رہی ہے کہ آؤ ان ساتوں کے سفر میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ کیا تیری میری زندگی میں خدمت اسلام کے کوئی موقع نہیں ہیں؟ آگے بڑھیں، اور نہیں تو جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کی تعمیر ہو رہی ہے، کبھی دیکھنے ہی چلے جایا کریں۔ ہمارا حوصلہ بڑھے گا کہ پنڈادن خان کے شہر توجہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ یہاں جتنا دین کا کام ہو رہا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ خدا کی قسم سعادت سمجھا کریں کہ آپ کی زندگی میں دین کا کام ہو رہا ہے اور کسی دینی کام میں حصہ ڈالنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ وما علیہ